ہماری مذہبی پلس پولیٹیکل پارٹیز جو مذہبی جماعتیں سیاست میں ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑتے، اقتدار میں نہیں آ پاتے؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دنوں سے کہہ رہا ہوں، انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین. نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، عمران خان گین دیتے ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو دا کریڈیبلٹی ایوری بڈی نوز، مگر وہ گین کے پیچھے مجبوراً لوگ آتے ہیں. اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، اس کے نام کے اوپر آپ کو انسپریشن اور کریڈیبلٹی دونوں دینی چاہیے تھی. کریڈیبلٹی دونوں نہیں دے رہے. گین تو جماعت اسلامی بھی وہی دے گی کہ ووٹ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، سڑکیں پکی ہوں گی اور ٹیکس کم ہوگا اور نوکریاں ملے. سلوگن از ویری مچ دا سیم. مگر جماعت اسلامی میں یا کسی اور جماعت میں فرق یہ ہونا چاہیے تھا کہ جماعت اسلامی تفہیم القرآن کے اوپر اسٹیبلش ہوتی. سید ابو العلا مودودی is the biggest name that ever happened to this region, if not the world. If not the world. I rate him more than Allama Iqbal as a philosopher, as a mufakkir. I rate him more than any other person of his time. Actually نا میں کون ہوتا ہوں، آپ دنیا سے خود دیکھ لیں ریٹنگ. وہ ان کے سوچ تھی کیا، وہ چاہ کیا رہے، ان کا ویژن ہے کیا. اب جب سید قطب کو اٹارنی جنرل آف ایجپٹ نے بلایا تھا نا لاسٹ ڈیسیژن کے لیے، تو انہوں نے پتہ کہا تھا کہ تم سید ابو العلا مودودی کی کاپی پیسٹ کرتے رہے ہو، تمہاری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. ہمارا ویژن پوری دنیا کو، ہمارے بندے کا ویژن پوری دنیا کو چینج کر رہا تھا، اور جماعت اسلامی کے اوپر نہیں افیکٹ اس کا آ رہا. تو پھر مسئلہ ہمارے اس سیٹ اپ کا ہی ہے. ایون دو جماعت اسلامی 100% صحیح کہتے ہیں لوگ کہ ادھر کوئی باپ بیٹا نہیں چلے گا، ترکے میں نہیں آتی کسی کو سیٹ. صحیح کہہ رہے ہیں، وہ واحد جماعت ہے ہمیں ترکے میں نہیں آتی. بائی دا وے ایم کیو میں بھی ترکے میں نہیں آتی. بٹ what I'm saying is that's not gonna be enough نا، نہیں چلا نا. مسلمانوں کو اسلام نظر نہیں آیا، اس لیے نہیں کہ اس میں ہے نہیں. وہ انسپریشن کی جو دیکھیں، سید منور حسن دا بگیسٹ ڈائمنڈ آف آر ٹائم، اس کی سب سے کم ٹینیور کیوں ہے جماعت اسلامی میں؟ کیوں ہے؟ جماعت اسلامی کا اس کرنٹ سٹرکچر اس ہیرے کو برداشت نہیں کر سکا. اچھا. He was too honest, too brutal, too candid, and he was cutting through the fluff and the clutter. وہ ابو العلا مودودی کا بیسٹ اسپیسیمن اس وقت ہمارے ٹائم پہ تھا. وہ میں نے تو نہیں مودودی صاحب کو دیکھا، I'm not old enough, but I am old enough to know سید منور حسن. اچھا، اس کا سوال تو یہ اور ہم سہیں گے سید منور حسن بھی جماعت اسلامی سے ہی پروڈیوس ہوا. مگر میں منصورہ گیا ہوں بھی جماعت اسلامی کے اس پہ آپ کے جو میڈیا سینٹر ہے، بیکاز میں سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ I was really supporting his and his wife's stand for Palestine. جماعت اسلامی کو میں نے بلاتا رہا کہ کدھر ہے جماعت اسلامی، اکیلا کیوں چھوڑ دی ہماری بہن کو. ان کی جو زوجہ ہیں، جو منور سینٹر مشتاق کی جو بیگم ہے ہمیرا. تو آئی وینٹ دیئر. میں پروٹیسٹ والا بندہ نہیں ہوں، میری موومنٹ ہی ساری پروٹیسٹ کے خلاف ہے کہ مسلمان پروٹیسٹ نہیں کرے گا کبھی، مسلمان کام کرے گا، ٹھیک ہے، مسلمان سیاست کرے گا. So I went there, the first ever protest I ever went to. ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے I called ان کے where is the Muslim brotherhood of جماعت اسلامی کی بچی یہاں پہ کھڑی ہے، باقی سارے آگے جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی. Then they called me in Mansoura and سلمان صاحب had a very detailed session with me کہ آپ نے کیوں کال آؤٹ کیا جماعت اسلامی کو. اور میں شاک میں چلا گیا. بہرحال میں نے 1.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ادھر، انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ ہی سیل کر دی. وہ پوڈ کاسٹ جماعت اسلامی کے اس وقت کے کرنٹ سسٹم کو ہضم ہی نہیں ہوئی. حالانکہ میں نے کوئی اتنی سمپل سی باتیں پوچھی ہوئی اور کی ہوئی اس میں کوئی کانٹروورشل کوئی بات نہیں ہے. بٹ دے آر اسکیئرڈ، وے مور اسکیئرڈ دین اینی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایور. یہ اسلام کے نام والی جماعت ہے. جبران بھائی اس کا جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے، سنا ہی نہیں. I am the victim of the current inferior psychology of جماعت اسلامی. That's why I'm saying. میں اس ظاہر ہے یہ دو چیزیں کیوں آپ کو، کیوں آپ پہلی بار میری ملاقات ہوئی. میں مودودی صاحب کا سب سے بڑا فالوور اسٹوڈنٹ ہوں. تفہیم القرآن کی پروجیکشن میری لائف کا مقصد ہے، اور میں منصورہ میں بیٹھا ہوں، مجھے میری پوڈ کاسٹ نہیں پمپ کی جا سکتی. سوچیں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں. جواب میں نے آپ کو ٹی آر پی نہیں دینی آج. نہیں ہمیں جواب پوری بات سنوں گا اور پھر پورا جواب دوں گا انشاءاللہ. مجھ میں اتنا حوصلہ ہے الحمدللہ، اور یہ میری پارٹی ہی کی تربیت ہے کہ میں پوری بات سنوں اور پھر پوری بات کا جواب دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، اس کا جو پورا آپ کو اگر مولانا مودودی کی ہسٹری اگر ہم بتائیں تو یہ جو پریمبل پاس ہوئی تھی، مولانا جیل میں تھے اس وقت، اور اس کی پریمبل جو ہے 1949 میں مولانا مودودی کو جیل میں بھجوائی گئی تھی، اور مولانا مودودی نے پھر 1953 میں ان کو سزائے موت ہوئی مسئلہ قادیانیت لکھنے پہ.
جو آج ختم نبوت کے بہت سارے لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں، وہ 1953 میں اور کہا گیا کہ معافی نامہ لکھ دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ معافی اللہ تعالیٰ مارتا ہے، انسان نہیں مارتا. پھر 1956 میں آئین پاس ہوا اور 1957 میں مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا ایک تاریخی اجتماع ماچھی گوٹ پر بلایا اور اس کے اندر پوری جو جماعت اسلامی کی پچھلی سٹرگل تھی اور آئندہ کا وہ پوری ایک کتاب موجود ہے تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل، میں ساحل بھائی کو بھی وہ تحفتاً انشاءاللہ دوں گا. اس کے اندر مولانا مودودی نے 3 دن تک بحث کروائی. یہ وہ حصہ ہے جماعت کا جس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی اور کچھ لوگ پہ جماعت سے جنہوں نے راستہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، راستہ جدا کیا. اس میں مولانا مودودی نے 3 دن کہا کہ آپ اپنا، کیونکہ جماعت اسلامی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ میں آخری بات کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ میں ساحل بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا ہوسٹ بنوں گا اور جو آپ کی تھاٹس ہوں گی انفلٹرڈ میں انشاءاللہ اس کو پبلک کروں گا، میں یہ وعدہ کروں گا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ٹالرنس لیول کی. مولانا مودودی نے 3 دن لوگوں کا کہ بولو، بات کرو، آپ کیا چاہتے ہو. لوگوں کا اختلاف یہی تھا کہ جماعت اسلامی ایک اصلاحی جماعت ہے، اسے انتخابات میں نہیں آنا چاہیے. مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ اقامت دین جس کی پولیٹیکل ساری اس کی بات ساحل بھائی بھی کرتے ہیں، اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ ہم انتخابات کے اندر اتریں اور رایامہ کو ہموار کرتے ہوئے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں. دیکھیں نا، ایک طریقہ یہ کہ آپ بندوق اٹھا لیں. مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے منشور میں، دستور میں، آئین میں یہ طے کر دیا کہ ہم کسی زیر زمین سرگرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے. جو ہوگا برسر زمین ہوگا، لوگوں کے سامنے ہوگا. تو ہم لوگوں کی رایامہ کو ہموار کریں گے اور اس کے 4 پوائنٹس طے ہیں جماعت اسلامی کے. بندگان خدا کو دین کی دعوت، جو مسلمان ہیں انہی کو اللہ کی طرف، ان کی بندگی کی طرف دعوت. اس کے بعد تطہیر افکار، لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنا. اس کے بعد اصلاح معاشرہ، یعنی لوگوں کی اس سوسائٹی میں اس کا رنگ نظر آئے. اور چوتھی چیز ہے انقلاب قیادت، یعنی آپ جو اقتدار ہے اس تک پہنچے، اس کو چینج کریں، انقلاب قیادت. یہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو مولانا مودودی نے دیا. ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ ساحل بھائی نے کہاں سے اس کو مطلب ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مولانا مودودی جو ہے اس کو جماعت اسلامی نے چھوڑ دی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. منور حسن کی اچھا میں مولانا مودودی کی آپ نے سٹارٹ. اچھا منور حسن صاحب کی اگر میں بات کروں تو منور حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ان کو وہ واحد بندے ہیں، میں اپنی اگر پرسنل بات کروں، کہ جن کے ساتھ مجھے تصویر کھینچانے کا، ہم جمعیت میں تھے تو ہمیں شوق تھا کہ منور صاحب کے ساتھ کبھی تصویر اتر جائے. اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت پیار اور محبت کا تعلق تھا اور جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہاں پہ ہم پہ ویسے ہی ایک ایمانی کیفیت ہوتی تھی. منور حسن صاحب جو دوسری بار امیر منتخب نہیں ہوئے، اسی کی بات کر رہے ہیں ساحل بھائی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ جماعت نے انہیں ڈائجسٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحت کی کنڈیشن ایسی تھی کہ منور حسن صاحب، ہم نے خود اسلامی جمعیت طلبہ کا اجتماع ارکان تھا، ہم نے ان کو بلایا اور منور حسن صاحب یعنی رکعت بھول گئے پڑھاتے ہوئے، تو انہوں نے پھر سلام پھیر کے کہا کہ یار میں نہیں کنٹینیو کر سکتا، کوئی اور امامت کروائے. یعنی یہ ان کی ہیلتھ کی ایسی کنڈیشن تھی، ورنہ جماعت اسلامی اپنے امیر کے پیچھے، یعنی جماعت اسلامی کا ڈسپلن کوئی میچ کر سکتا ہے؟ یعنی جماعت اسلامی نے جو اس کے امیر نے طے کر دینا ہے وہ پھر اس کے پیچھے پوری یکسوئی کے ساتھ چلتے ہیں. اور جیسے منور حسن صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ویسے ہی باقی عمرہ کے، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل سراج الحق صاحب تھے، آج حافظ. اچھا یہ تو وہ بات ہو گئی، اس کے بعد کا ایڈریس کر دیں، اس کے بعد ساحل بھائی کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کہا کہ he was backing سینیٹر مشتاق اور ان کی پارٹی. تو وہاں پہ کیوں جماعت اسلامی؟ بات تو ٹھیک ہے، فلسطین کا ایشو تھا. دیکھیں جماعت اسلامی ہمیشہ کوئی بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کرے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کرے، فلسطین کے کاز پہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم نے انہیں تنہا چھوڑا. جتنی بار وہ گرفتار ہوئے کس نے ان کی بیل کروائی؟ مطلب کوئی یہ لال پیلے نیلے وہ مہرنگ بلوچ آتی تھی؟ جماعت اسلامی کا امیر نصر اللہ رنداوا کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ، میاں اسلم جا کر کے کھڑا ہوتا تھا. کسی ایک پوائنٹ پہ اگر کوئی کمی بھی رہ گئی ہے تو یار اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے ان کی پشت پناہی نہیں کی. جماعت اسلامی نے ہر موقع کے اوپر باوجود اس کے، اب ظاہر ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، ہمیں یہی ہدایت ہے کہ آپ اس کا ریبٹل، اس کا جواب نہ دیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں سے ہاتھ سے مائک چھین لیتے تھے، وہ لوگوں کے پیچھے ہو جو تمہیں کس نے بلایا ہے. یہ امیر ضلع کو کہہ رہے ہیں، وہ اسلام آباد کے امیر ضلع کو، جو خود اپنی قیادت میں نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو لے کر وہاں پہنچے، ان کے مائک چھین لیتے تھے. بہرحال یہ اگلی باتیں، لیکن جماعت اسلامی نے باوجود اس کے، وہ ان کو جتنا سپورٹ کر سکتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ڈسپلن سے نکل کے کام کر رہے تھے. جماعت اسلامی جو فلسطین کے لیے کر رہی تھی وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے. یعنی حماس کی قیادت مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں
جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت سے زیادہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ حماس کی قیادت وہاں سے بتاتی ہے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں and we perform according to their demands. یہ بات ٹھیک ہوئی آپ نے صحیح کہا. اگر وہ بات آپ یقین کریں کہ منٹ ٹو منٹ رابطے میں ہوتے ہیں جماعت. جبران بھائی آپ کا ورژن آ گیا. ساحل بھائی بات وہی آپ نے کہا کہ وہ چیز مذہبی جماعتوں میں پھر ایک چیز کا تو کریڈٹ دیا جاتا ہے, مذہبی جماعتوں کو نہ دے, بالکل اگر جماعت اسلامی کی بات کریں کہ پھر بھی اینگل دیکھیں, اینگل غلط لے رہے ہیں. میرے خیال سے الخدمت سے بڑا واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے مثال بنائے کہ ایکٹیویزم میں کیسے آتے ہیں اور اللہ کے لیے کام کرنے کی ایک آرگنائزیشن اتنی ٹرانسپیرنٹ. اس سے اور میرے پاس جب بھی کوئی موقع آتا ہے نا کہ فلسطین کے لیے کوئی بتائیں ہمیں, میں الخدمت کا ہی نمبر دیتا ہوں. خود بھی آپ وہیں پہ ڈونیٹ کریں. آئی ایم دا بگیسٹ پرپوننٹ آف الخدمت. میں خالی فلسطین کے مشن کو نہیں, ان کے ہر طریقے کے مشن کو الخدمت کو بچپن سے جانتا ہوں. آئی نو راؤ رشید احمد خان از لائک مائی فادر. ہی امیر تھے اس وقت راولپنڈی میں. ان کے تھرو ہم الخدمت کو اندر باہر سے جانتے تھے کس طریقے سے الخدمت کام کر رہی ہے. اچھا میں اب اس کو نا ایڈریس کرتا ہوں. آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا؟ میں سمجھ. دیکھیں جو میڈیوکریٹی کی تعبیر ساحل بھائی نے کی ہے نا, بسد احترام میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. مطلب لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اپنا اوپینین بیان کریں, میں اپنا بیان کرتا ہوں. اس کے بعد کیس اسٹڈی دی ہے میڈیوکریٹی میں بتا دیتا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں نا. اس کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ خود سوچیں سمجھیں تدبر کریں کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے اور کیا درست ہے. حماس کی قیادت ملاقات کر کے بھی اور ٹیلی فون کے اوپر بھی منٹ ٹو منٹ رابطے میں ہے, اور وہ جماعت سے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جماعت کا جو نظم ہے, اجتماعی نظم, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں غربت ہے, اور میں جماعت کے اندر رہتے ہوئے بچے بچیاں اکٹھا کروں اور میں جا کے مال روڈ کے اوپر کھڑا ہو جاؤں کہ بھئی میرے نزدیک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ غربت ہے. اس وقت جماعت غربت پہ کام کر رہی ہے نا. مجھے چاہیے کہ میں جماعت کے اندر یہ بڑا حوصلہ ہے. سراج الحق صاحب کو یہاں تک ایک بندے نے کہہ دیا کہ آپ کے اولیے کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملے. کسی پارٹی میں یہ ہے حوصلہ, پارٹی لیڈر کھڑا ہو گئے سامنے اتنی کسی کی بات سن لے. عمران خان کے ساتھ یوں نکو بان کے کھڑے ہوتے ہیں, 3 مہینے ایم این اے سے ملاقات کر سکتے ہیں. نواز شریف کی ملاقات کا ریٹ 2 کروڑ پہ ہے. مطلب اتنی حوصلہ ہے ہمارے اندر. اچھا اس جماعت کا نظم و ضبط یہ ہے کہ اس کو جو حماس کہہ رہی ہے وہ کرے گا, یا ایک بندہ اٹھے. سپورٹ ہم نے کیا ہے اپنے طور پر, جو لوگ ہیں کسی کو نہیں روکا. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, روزے سے ہوں, حلفن کہہ رہا ہوں. میں جمعیت کے لڑکوں کو جانتا ہوں جو روز آ کے دھرنے میں وہاں بیٹھے ہوتے تھے. لوگ گئے ہیں, لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن ایک اجتماعی نظام ہے. اس نظام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ وجاہت صاحب اٹھیں اور کہیں کہ میں یہاں پہ آگے بیٹھی ہوں, جماعت اسلامی آئے یہاں پہ آگے میرے پاس بیٹھ جائے. یہ نہیں ہوتا, نہ یہ ہوگا. یہ ڈیزاسٹر ہے. اس طرح تو جماعتیں چلتی نہیں ہیں. وہاں سے مولانا ہدایت الرحمان اٹھے کہ جی میں گوادر جو ہے نا فلسطین واسطے بہ گیا ہوں, جماعت اسلامی آتے آ جائے. یار یہ ہوتا ہے پارٹیز کے اندر. جماعت اسلامی کے اندر ایک ڈسپلن ہے, اتنا کلوز رابطہ. میں بار بار کلیم کر رہا ہوں کہ حماس کا جماعت اسلامی کی قیادت کے علاوہ کسی کے ساتھ ہے تو پوری دنیا میں مجھے بتائیں. ایک وہاں سے ہمیں مطالبہ آ رہا ہے جو جنگ لڑ رہا ہے. ہم تو یہاں باتیں کر رہے ہیں نا, جو وہاں پہ یحییٰ سنور کہہ رہے ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, آپ اسلام آباد ایمبیسی روڈ کے اوپر آپ ہمیں بڑا مجمع, وہ وہاں سے مطالبہ. وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت خیمے چاہیے. جب وہ کھلا بارڈرز وہ تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر, انہوں نے ہمیں وہ میٹنگ ہوئی, اس میں نے بتایا کہ فوری طور پہ جتنے جہاں سے ملے وہ کیمپس اٹھائے. ہمیں ایک وہاں سے جو وہاں کے لوگ مطالبہ کریں وہ کریں, یا ایک بندہ اٹھ کر کہے گا جی میں مال روڈ بیٹھ گیا ساری جماعت اسلامی آ جائے. تو یہ ڈسپلن پارٹیز کے اندر نہیں ہوتا. اب غور سے سنیے گا, اس کو میں میڈیوکریٹی کہہ رہا ہوں. اب میڈیوکریٹی کی ڈیفینیشن اور اس کی امپلیکیشن سمجھیں. کیمرہ کون سا ہے جو میں نے اس کو دیکھنا ہے, تمام بچوں کو, اسپیشلی جمعیت کے بچوں کو. کالر جب لینا ہوگا ہمارے ساتھ بتا دیجیے گا صاحب. جی. اللہ عز و جل کی کتاب کیا کہہ رہی ہے ہمیں صرف یہ ماننا ہے. یحییٰ سنوار کیا کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں ماننا. یہ یاد رکھیے گا, ہم مودودی صاحب قرآن کے فالوور ہیں, فلسطین کے فالوور نہیں, حماس کے فالوور نہیں. ہم مجھے فلسطینی ہو یا سوڈانی ہو, ایون نان مسلم ہو, جب قرآن نے کوئی حکم دے دیا ہو تو قرآن جو بتائے گا وہ کریں گے. ہمارے پاس پارلیمنٹ ہاؤس اور گوادر میں فرق یہ تھا کہ گوادر میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے وہ کرے, اور ڈی چوک میں کوئی بندہ کھڑا کوئی بندہ جماعت کر دے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب ہمیرا ہماری بہن وہاں کھڑی ہوئی تھی, اس کو چینل کرنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پوری کروانی تھی. یحییٰ سنوار کی ڈیمانڈ کیا تھی ہمیں خیمے دے دیں, اب یہ کرنے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار آپ لوگ پولیٹیکلی پاور میں ہیں ہی نہیں, آپ آرمی نہیں دے سکتے, آپ ٹاما ہاکس نہیں دے سکتے, آپ نیوکس نہیں دے سکتے, آپ F-16 نہیں دے سکتے, آپ خیمے دے سکتے ہیں. یہ میڈیوکریٹی ہے. ہم دے سکتے ہیں سب چیزیں سر, مسئلہ ہے ہم اس پاور کو, اس ٹینٹوے کو دباتے ہی نہیں.
جو کہ عمران خان، نواز شریف اور پیپل پارٹی دبا دیتی ہے آ کے، اسلامی جماعت اسلامی نہیں دباتی. اور کیوں دبائے گی؟ کیونکہ وہ اسی سٹینڈرڈ کو سٹینسل بنا کے بیٹھ گئی ہے جو نواز شریف، عمران خان اور زرداری نے سیٹ کر دی ہیں، جو بھٹو نے سیٹ کیے ہیں، ایوب خان نے سیٹ کیے ہیں، کہ جو عوام کا سٹیٹس کو ہے وہ الٹیمیٹ سٹینسل ہے. الٹیمیٹ سٹینسل اللہ کی کتاب ہے. ہمیں یہاں سے بیٹھ کے یا سنوار کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا سائیڈ پہ ہو جا، کیونکہ یہاں سے بم تیار کرنے کے لگے ہیں ہم. تجھے خیمے چاہیے، ہم تجھے تل اویو کے اندر گھر دینے لگے ہیں. ابھی تل اویو سپارٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ادھر. سو وی آر گوئنگ ٹو گیو یو کیمپس، کوئی شک ہی نہیں. مگر حماس کہہ دینے کا مطلب پی ایچ ڈی اسلام نہیں ہو رہا تھا. ہم مودودی صاحب کے فالوور تھے، ہم نے قرآن ڈائریکٹ سیکھا ہوا تھا، ہمیں پتا تھا اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر کیا کر سکتے تھے. اب جتنی بھی باتیں ہیں جو جبران آپ نے کی ہیں، آپ نے صحیح کہا. وی اگری ٹو ڈس اگری بیکاز یو آر پلئنگ دس کارڈ آف مصلحت، کہ اس موقع پہ اتنے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا اتنے پہ یا کتنے پہ. قرآن کہہ رہا ہے یا یس یا نو. قرآن نے کہا ہے کہ فلسطین کو بچانے کے لیے آرمی بھیجو. قرآن نے کہا ہے حماس کا کہے نا خیمے بھیجو، تو ان سے کہو اب خیمے تو دیں گے ہی دیں گے. ہمیں آرمی کی اپرچونٹی مل گئی ہے. ہماری بچی اس وقت ڈی چوک پہ خود ہی پہنچ گئی ہے. وی آر گونا چینل دیٹ انٹو اینڈ پاس دا بل کہ اس وقت ہمارا چیف آف آرمی سٹاف بھی کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مجھے دانت مل گئے ہیں ٹو نیگوشیٹ کہ بھائی ہماری پبلک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ہمیں بچیاں، جماعت اسلامی کی بچیاں ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، روڈوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں کہ یا تو میزائل فائر کر، نہیں تو اگلی دفعہ کوئی ووٹ نہیں ڈلے گا ادھر. یہ والا مینڈیٹ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی چاہیے تھا اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے تھا. جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیر کی بجائے سر پہ جا کے پکڑتے کہ بھائی دیکھ ٹرکی نے یہ کیا نا. سن لیں ٹرکی کے ساتھ یہ سیم سچویشن ہوئی تھی اور انہوں نے جا کے جارج بش کو وار آن ٹیرر میں پکڑ لیا تھا اور جارج بش نے پھر $40 بلین دیے تھے اس کو مشرف کے ٹائم پہ. کیوں؟ جب پبلک مینڈیٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ہمیرا کی اپرچونٹی تھی. ہمیرا کی اپرچونٹی ڈی چوک کے اوپر پبلک مینڈیٹ کی تھی. فضل الرحمان پٹتا رہ گیا کہ مجھے پشاور موڑ سے ہٹا کے ڈی چوک کو عمران خان نے آنے دیا تھا. پشاور موڑ پہ بلاک کر کے کہا جلسے کر، جتنے ڈانس ڈرامے کرنے ہیں تم کرو ادھر. ہم میڈیا بھی بھیجیں گے، جیو بھی بھیجیں گے، ARO بھیجیں گے. خود اپنی دفعہ وہ ڈی چوک پہ بیٹھا ہوا تھا. آپ کو یہ اپرچونٹی ہمیرا کی طرف سے ملی تھی. مجھے پولیس والے نے ڈی چوک پہ دھکے دے کے سائڈ پہ پھینکا، دوسرا پولیس والے میرے اوپر چڑھ گیا. ان دونوں کو مجھے مین ہینڈل کرنا پڑا. میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں کہ تم ہوتے کون ہو ایک پاکستانی سٹیزن مسلمان کو اپنے ہی ملک میں بغیر کسی بیریکیڈ کے اندر نہیں جانے دے رہے ہو. یہ اتنی بڑی اپرچونٹی کے کوریڈورز ہوتے ہیں جو کہ چینل کرنے پڑتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں سر، میں آپ کو تو نہیں سمجھاؤں گا. مسئلہ یہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے سٹینڈرڈز کے اوپر ہم پاس ہو گئے اور اسلام کے سٹینڈرڈ ہیں سر، فلسطین کے سٹینڈرڈز نہیں اور پاکستان کے سٹینڈرڈز نہیں سر، صرف قرآن کے سٹینڈرڈز. بالکل. دیکھیں ایک کالر ساتھ ہے، وہ لے لیں. اگر اس کا اصل میں آپ جواب دے دیں، آپ جواب دیں. یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کا سٹینڈرڈ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ سنور، اب یہ میڈیا پہ سب نے سنا بھی ہے، وہ میڈوکریٹی کا شکار تھا. تو اب یہ لوگ خود فیصلہ کریں کہ جس نے اپنی پوری زندگی اس کاز کے لیے کہ جو قرآن کا کاز ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو تفہیم القرآن کا میری گزارش ہے، میں نے بڑے حوصلے سے پوری بات سنی. آپ غلط بیان تو نہ کرنا. میں نے کہا یحییٰ سنوار میں نے کہا آپ اپنی باری پہ کہ میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں. بات پوری کریں، ٹھیک ہے نا. تو یحییٰ سنوار کا وہاں سے مطالبہ کرنا میڈوکریٹی ہے. دیکھیں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا مودودی نے بہت ساری تصانیف لکھی، انہوں نے الجہاد فی الاسلام بھی لکھی ہے. اس میں انہوں نے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب امریکہ آیا تھا افغانستان میں، تو کیا آپ اور میں بندوق اٹھائیں اور افغانستان جا کے لڑائی شروع کر دیں؟ کشمیر کے اندر انڈیا جو ہے وہ برسر پیکار ہے، وہ آکیوپائڈ ہے، ہم یہاں سے جائیں جا کے گولیاں چلانی شروع کر دیں؟ نہیں. مولانا مودودی نے یہ لکھا ہے، یہ بار بار ہم اس پہ اسٹڈی سرکل کرتے ہیں کہ وہ تحریک ہوتی ہے انڈیجنس. آپ وہاں کی تحریک سے ہٹ کر اگر کچھ کرتے ہیں وہ فساد ہے. جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہے، جس کے بچے کٹ رہے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا خاندان کٹا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہاں پہ اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہاں پہ بیٹھ کے ہم مطلب جذباتی خطاب کر دیں، آپ کر دیں، لیکن وہاں کی انڈیجنس تحریک حزب المجاہدین کیوں کامیاب تھی؟ باقی جتنی کشمیر کی جہادی تنظیمیں وہ فیل کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ حزب المجاہدین انڈیجنس وہاں کے لوکل لوگوں کی تنظیم ہے. یہاں سے اگر کوئی فرد گیا جہاد کرنے، وہ جا کے تڑ گولیاں نہیں چلا رہا، وہ حزب المجاہدین کے پاس جائے گا یا کوئی اور آرگنائزیشن ہوگی اس کے پاس جا کے کہے گا کہ جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں، بتائیں کیا حکم ہے. اب وہ کہے کہ بھئی یہ ڈاکٹرائن تو حزب المجاہدین کی قرآن کی نہیں ہے. تو یہ آپ ان کی ڈاکٹرائن سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جہاد اس طرح نہیں ہوتا کہ یہاں سے اٹھیں اور لیبیا جا کے تڑ شروع کر دیں. انڈیجنس تحریک ہوتی ہے جس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا تقاضے. میں یہاں پہ حماس کی قیادت سے ملوں،
ہمارے اسی طرح جذباتی دوستوں نے کہا جی آپ بتائیں میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہمارے پاس بہت بندے ہیں جو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات, میں اپنی بات کو انکلوڈ کر رہا ہوں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ بالکل کاز تھا, لیکن جماعت کے ڈسپلن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرد اٹھے اور وہ کسی چوک پر بیٹھ جائے, وہ ڈی چوک ہو یا پی چوک ہو, وہ نہیں بیٹھ سکتا. وہ جماعت اسلامی کو کہے گا کہ آؤ ڈی چوک بیٹھو. شرعیت کا نظام ہے میننگ فل کنسلٹیشن. میننگ فل کنسلٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جہاں آپ کی رائے کی وقت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر صاحب کچھ طے کر کے ہیں, انہوں نے کہا جی ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا. نو, میننگ فل کنسلٹیشن شورا کے اندر ہی ہوتی ہے کہ کثرت رائے سے آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں کہ وہ نظام کیسے چلے. اچھا آپس کی بات ہے ساحل بھائی, ابھی کچن پہ بھی آپس کی بات نہیں. اچھا نہیں, کالر رہنے دیں, ابھی کالر رہنے دیں, لیکن صاحب میری بھی بات ایڈ کر لینا پلیز, دے دیجیے. آپ مجھے سوال کریں سر, بات میں سوال کر رہا ہوں نا, سوال کر رہا ہوں. یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں, مشتاق صاحب کا بھی اینڈ پھر کہاں پہ جا کے نکلا؟ ایک بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے. مشتاق صاحب میرا سٹینسل نہیں ہے سر, قرآن میرا سٹینسل ہے, ورڈ سمجھیں. اب میری بات سنیے گا پوری. یحییٰ سنوار کو میں نے میڈیوکریٹی کے سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں کہا, وہ بیچارہ مجبور تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ فلسطینی ہے, اس نے آپ سے پاکستان سے خیمے مانگے ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹام ہاکس, اس کو نیوکس اور اس کو F-16 کی ضرورت نہیں, خیموں کی ضرورت نہیں, اس کو ضرورت F-16 ہی کی تھی. میری باری کا بات سنیں, سیز فائر یا بھاڑ میں میری طرف سے, میں تو چاہ ہی نہیں رہا تھا سیز فائر ہو. ہم سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے کوئی انڈیجنس تحریک کر کے نہیں فلسطین کو پکڑا ہوا, اپنے بم اور ٹینکوں اور توپوں اور جہازوں سے پکڑا ہوا, امریکہ کے اپاچی سے پکڑا ہوا ہے. آپ یہاں پہ وہ والی ٹیکنیکس اور والے ٹیکٹیکل اپروچ نہیں لگا سکتے کہ جو اس وقت فلسطین کا بولیں, اس وقت اسلام بولیں. اسرائیل نے جو کام کیا ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے. اور یہ صرف اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی, امریکہ میں نے 18 ملکوں میں اس طریقے سے انفلٹریشن کر کے پکڑا ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہسٹری آف ہیومن بینگز میں, اور ہمارے سامنے یہ سب کچھ کر دیا انہوں نے. 11 دنوں کے اندر پوری کی پوری شہر انہوں نے سپاٹ کر دیا, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم انڈیجنس بچوں کے اندر دعوت کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہمیں لوگ نہیں چاہیے, ہمیں شہید آنے والے لوگ پہلے ہی بہت ہیں, ہمیں ہی پتا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں یہاں سے بندے بھیجنے تھے, ہم نے یہاں سے بم بھیجنے, ہم نے یہاں سے جہاز بھیجنے. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس وقت اس بات کو ریفیوٹ نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کو بام کرنا ضروری ہے. اس کا صرف علاج یہی ہے, وہ بام کر رہے ہیں مسلمانوں کو, دیٹس دی اونلی سولوشن. اور کوئی آرمی آ کے ہی اس کو بام کرے گی, اور اللہ نے آرمی کو حکم دیا ہے کہ آرمی بھیجو گے تم. جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوگا, کسی بستی میں کوئی ظلم ہو رہا ہوگا, تو ظالم کو قتل کرنے. یہ اسلام کا سٹینڈرڈ ہے سر. اس وقت جی ٹھیک ہے, بات پوری کر لوں. جی آپ کریں. جب آپ کی جماعت کا منشور ہے کہ سر ہم اسٹریٹجکلی چلیں گے, ایک بندہ اٹھ کے جا کے ڈی چوک پہ کھڑا ہو جائے تو وہ جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں کب کہہ رہا ہوں ہمارا جماعت اسلامی کی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہوں گی. یہ واقعہ انہوں نے فلسطین کی جو واک کی تھی, جماعت کے نام پہ نہیں کی تھی, انہوں نے ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن مسلم وومن کی تھی کہ بھائی ہم نہیں برداشت کر سک رہے ہو. بالکل ٹھیک. سو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی یار جماعت اسلامی کی نہ ہو, کسی پارٹی کی نہ ہو, پیپل پارٹی کی لڑکی کھڑی ہو, اپرچونٹی اسلامک تھی. اپرچونٹی یہ تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پریس کرنے کی اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے. یہ پہلی دفعہ استعمال ہوا ڈی چوک کو, تو کہتے ہی ہم پریشر زون ہے, وہ تو آتا ہی بل پاس کروانے کی جگہ ہے وہ خالی. سو وہاں سے گاڑیاں کم پاس ہوتی ہیں اور بل زیادہ پاس ہوتے ہیں عام عوام کے. کر دیجیے گا. میں کیوں میڈیوکریٹی کہہ رہا ہوں سر, آپ کبھی بھی یہ سوچیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو جماعت اسلامی نے کر دیا یا مودودی نے لکھ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. بھائی میرے اللہ کی کتاب جو کہے گی وہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ کے جماعت کا جو بھی مسئلہ ہو, یحییٰ سنوار جو بھی کہتا ہو, ہمیں ایز ہیومن بینگز, ایز تھنکنگ ہیومن بینگز, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف کیا کام کر سکتے ہیں ہم, اور اسرائیل کا یہ پورا کا پورا ناسور ختم کرنے کی اسٹریٹجی کس کے پاس, پوٹینشیل کس کے پاس ہے. وہ پاکستان آرمی کے پاس ہے, ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم سٹیٹس کو کے اندر انڈیجنس اور مین ٹو مین, ورڈ آف ماؤتھ, کشمیر, مطلب کشمیر کا حل کس کو نہیں پتا کہ انڈیا کا گلا وہاں سے ٹیٹوا دبا دینے کو کشمیر کا حل ہے. اصل میں وہ جتنا مرضی آپ اس کو پولیٹیکل رنگ دیں, اصل میں اس کا حل یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ کس کا ہے کشمیر. مگر میں کشمیر کی طرف اس لیے جاتا ہوں کیونکہ کشمیر کی لوکل پاپولیشن اس وقت انہوں نے جس طریقے سے کمپلیکس ایکسپریشن میں ڈال دیا. اسرائیل نے فلسطین نے ایسے نہیں کیا. سن لیں سال پہ ٹائم کم ہے. اب سر بے شک ٹائم کم ہو, یہ ایک بات پوری کر لیں. ٹائم کم ہے سر. جہاں پہ نا جب بھی علماء کرام لمبی تمہیدی والے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, میں اس وقت اس لیے سن رہا ہوتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. میں چھوٹے جملے کرنے کا عادی ہوں, آج اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ضروری بات ہے. جی پلیز آپ کریں. ملٹی آرگن فیلئر کشمیر کا, ایسٹ ٹیمور کا, ایون وینیزویلا کا, ساؤتھ افریقہ کا پرابلم فلسطین والا پرابلم نہیں ہے.
فلسطین کے پرابلموں کا نام ہے نیتن-یاہو. وہ اپنی وار کرائم کو چھپانے, اپنی پھانسی کے پھندے سے بچنے کے لیے بار بار بہانے ڈھونڈ رہا ہے مسلمان مارنے کے, تاکہ وہ اس سینٹیمنٹ کو یوز کر کے اپنی جان بچا سکے, اپنی کرسی بچا سکے. That's the only thing that's playing. آپ کو یہودی لابی کی مکینکس امریکہ میں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب ہے, اور یہی میڈیوکریٹی ہے. کچھ نہیں پتا پاکستانی پولیٹیشین کو کہ چک شومر کرتا کیا ہے, اور اس کا لنک کیا ہے نیتن-یاہو کے ساتھ, اور پاکستان میں اس کا کہاں سے نسلہ گرتا ہے آ کے. This was easily dismantleable by just pointing out missiles towards Tel Aviv کہ بھیا اگلی بات ہوگی تو اس بارے میں ہوگی کہ میزائل کا رخ پیچھے کروں یا میزائل چلا دوں. آپشن نمبر 3 کوئی نہیں ہے, مگر ہم آرمی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے. آرمی میں کیوں نہیں پریشر ڈال سکتے؟ اسٹریٹ پاور نہیں کریٹ کر سکتے. اسٹریٹ پاور کا موقع ملتا ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. کہ یہ ہمارا جماعت کا مجلس شورا نے بتایا کہ ہمیرا از ناٹ ورتھ اٹ.